نہ جانے کس کی چاہت میں گلی کوچوں میں پھرتی ہے، نہ جانے کس کی چاہت میں گلی کوچوں میں پھرتی ہے ہوا یہ سرد موسم کی۔ کبھی سنگ بادلوں کے وحشتوں کو عام کرتی ہے، کبھی سنگ بادلوں کے وحشتوں کو عام کرتی ہے، یہ اپنا سر پٹکتی ہے ہوا یہ سرد موسم کی۔ شجر پہ لڑکھڑاتے زرد پتوں سے اسے کیسی عداوت ہے، شجر سے توڑ کر ان کو خوشی کیسی یہ پاتی ہے ہوا یہ سرد موسم کی۔ کتاب یار کے بھولے فسانے آ سناتی ہے، مزار عشق پہ یادوں کی چادر آ چڑھاتی ہے، یہ اجڑے شہر یاراں میں وفا کے گیت گاتی ہے ہوا یہ سرد موسم کی، ہوا یہ سرد موسم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خوش آباد اور سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ کچھ دن کی غیر حاضری کے بعد پہلی فرصت میں حنا گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خوبصورت منظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ دھند کے راج ہے، خوبصورت منظر ہے۔ دھند تو جناب اچھی ہوتی ہے، ویسے ہے تو میری، آپ کہیں گے یہ کیا لاجک ہے کہ دھند اچھی ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل دھند اچھی ہوتی ہے، کیونکہ دھند بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر شاعروں کے لیے، جو شاعر حضرات ہیں، شاعرات ہیں، میرا بھی کچھ تھوڑا سا اسی قبیلے سے تعلق واسطہ ہے، تو یہ مناظر بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی بہت زیادہ ان میں حسن دل فریبی محسوس ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ دھند صرف منظروں کی حد تک اچھی ہے، تعلقات پہ کبھی یہ دھند آپ نہ پڑنے دیجیے گا، کیونکہ جب تعلقات کے اندر، خوبصورت رشتوں کے اندر دھند آ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، اور یہ دھند جب جم جاتی ہے تو اس دھند کو صاف کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کبھی آپ اپنے آس پاس کسی جگہ پہ دھند دیکھیں، غلط فہمیاں دیکھیں، تو ان کو پھلنے پھولنے سے پہلے ہی ان کو کچھ کلیئر کر لیا جائے، تاکہ زندگی آسان رہے اور آپ کے خوبصورت رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ تو جناب آپ دھند کو انجوائے کیجئے، کیونکہ یہ ان حسین مناظر پر جب یہ دھند پڑتی ہے نا، تو یقین جانیے کہ سب کچھ سمجھ لیجئے کہ بس آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ بھی دھند کے ساتھ دھند ہی بن کر ان مناظر کو انجوائے کریں۔ لیکن جب دھند چھٹ جاتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو میں صاف و شفاف منظر اپنی ویڈیو میں دکھا رہی ہوں، تو منظر بالکل بدل جاتا ہے، کیونکہ دھند سے جب آپ کسی بارش کے بعد اچانک جب دھوپ نکلتی ہے تو منظر بہت سہانا، خوبصورت، یعنی کہ نکھر جاتا ہے، ہر چیز دھل کے پاک و صاف ہو جاتی ہے، نکھر جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ مناظر جب دھند کے بعد نکھرتے ہیں تو آپ ورطہ حیرت میں ڈوب سے جاتے ہیں، کیونکہ جب رنگ تبدیل، کسی بھی چیز کا یکایک رنگ تبدیل ہو جائے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہ صرف ان مناظر میں کہیں گم ہو جائیں، بلکہ دور ان بادلوں میں کہیں جا کر اڑ کر پہنچ جائیں۔ تو آپ کو جب بھی فرصت ملے، زندگی بہت مصروف چیز ہو چکی ہے، بہت مصروف، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کب دن چڑھا، کب شام ہوئی، کب رات ڈھلی، وقت تیزی کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر رہا ہے، لیکن آپ کو جب زندگی میں چند لمحے، چند دن، کچھ دن فرصت کے ملیں، تو آپ خود، نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو لے کر ان خوبصورت مقامات کی سیر کو ضرور جائیں، کیونکہ زندگی کا جو بوجھ ہوتا ہے، جو ایک ٹینشن ہوتی ہے، جو تھکا دینے والی مصروفیات ہوتی ہیں، وہ آپ کو یہاں آ کر بالکل بھول سی جاتی ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ مناظر اپنی گرفت میں لے کر آپ کو ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ نہ صرف آپ کی ٹینشنز دور ہوتی ہیں، بلکہ جسمانی طور پر اگر آپ کو کسی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو تو ان ہواؤں میں ایسا تاثر ہوتا ہے، ایسا ایک اثر ہوتا ہے کہ آپ کو بیماریوں کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ تو سیر و سیاحت بہت اچھی چیز ہے۔ یہ پاکستان کے خوبصورت ناردرن ایریاز ہیں، مری گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی، کشمیر پوائنٹ، اور یہ تمام یہ ناران، کاغان،
سوات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپر کشمیر ہے، کشمیر ویلی ہے، نیلم پوائنٹ ہے، یہ سارے ایریاز بہت خوبصورت ہیں۔ تو وقت نکالیے، سیر و سیاحت کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی آپ لے کر جائیے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، سکون دے، راحت دے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو میرے آنے والی نہ صرف یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیوز ہیں یہ بھی دیکھنے کو ملیں گی، اس کے ساتھ سے شارٹ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتے رہتی ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔